بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے اس رمضان المبارک کو پھر سے ہماری زندگی میں بھیجا ہے اور ہمیں پھر سے ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اور بڑی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کر لیں۔ گزشتہ وقت میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، کھلے میدانوں میں، بند کمروں میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جن گناہوں کو ہم جانتے تھے وہ، یا جن کو نہیں جانتے تھے انجان میں ہوئے وہ، جتنی بھی لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہم سے ترک ہوئی ہیں، صحابہ کا طریقہ چھوٹا ہے، شریعت پاک پر عمل نہیں ہو سکا، اس دنیا کے مصروفیات میں، گھروں کی مصروفیات میں، کاروبار کی مصروفیات میں، کمزوری میں، بیماریوں میں، جو بھی ہم سے غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، عہد کریں کہ اللہ دوبارہ نہیں کریں گے، بہت شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ سے بہت رو رو کر تنہائی میں، تنہائی راتوں میں، تنہائی وقت میں، اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں میں، جو بھی مناسب جگہ محسوس ہو اس کے اندر اللہ سے اپنا رابطہ اچھا رکھیں، اچھا کرائیں۔ اور ضروری اعلان یہ بھی کرنا ہے، آج پوری روح زمین پر جو عذاب کی شکل بن رہی ہے کہ ان قریب ہے وہ وقت کہ آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے آگ کے شعلے برس جائیں، زلزلے آ جائیں، کیونکہ دنیا کے اندر زنا خوری بڑھ رہی ہے، شراب خوری بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، عدل و انصاف کا قتل ہو رہا ہے، ہر بڑا چھوٹے کو سٹکنے کے لیے تیار ہے، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، سرمایہ دار لوگ غریبوں کو نہیں سمجھتے، غریبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں قتل کی جا رہی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا، ہمارے جینے کا فقط ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ یہاں پر اونچے اونچے مکانات بن جائیں، یہاں لمبی لمبی بڑی بڑی اونچی اونچی کوٹھیاں بن جائیں، لمبی گاڑیاں ہوں، اچھے کاروبار ہوں، بینک بیلنس اچھا ہو، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام ہو، حلال ہو، بیاج کا ہو، غلاظت کا ہو، گندگی کا ہو، کسی بھی طرح کا پیسہ ہو، آ جائے آ جائے آ جائے، بس اس دھن کے اندر دنیا لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم لوگ دنیا کو آگے رکھ رہے ہیں، آخرت کو پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری روح زمین پر آج عذاب کی شکل بنی ہوئی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں سونامی آ رہی ہے، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، موب لیچنگ کی جا رہی ہے، ظالم لوگ مسلط ہو گئے ہیں، سچ کا وقت جاتا جا رہا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا بڑا مکار ہے، اتنا ہی سمجھدار اور عزت دار کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں، بیاج کا لین دین بھی کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی کی شریعت پاک اچھا نہیں بتاتی، وہ کام ناجائز ہے، لیکن زبردستی اپنے اوپر اس کو جائز کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو معافی کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔
کیونکہ جب کسی چیز کو زبردستی اپنے اوپر حلال کر لیا جائے تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ آج دنیا کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک معلوم ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں آگے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے عطا ہو یا نہ ہو، ہم اس دنیا میں زندہ رہیں نہ رہیں، ہمیں موت واقع ہو جائے، قبر بھی میسر ہو یا نہ ہو، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے یہ موقع اچھا ہے، جو آدمی وقت کی قدر کر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وقت انسان کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتا، انسان وقت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے والے بن جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نہ دنیا میں برباد ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزہ رکھیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ روزہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ کھانا سامنے ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہے نہیں کھائیں گے، پیاس لگی ہے، پانی سامنے ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہے ابھی نہیں پیئیں گے۔ یہ راتیں ہیں بڑی تنہائی اور عبادت کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگنے والی راتیں ہیں۔ اگر اس رات میں بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر کون سی راتیں آئیں گی؟ پھر قبر کی راتیں آئیں گی، پھر حشر کی راتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی رکھے، اپنے رب کا کہنا مانے، اپنے رب کے حکم کو مانے۔ سمجھدار بچے وہ ہیں جو اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ ہر والدین کا یہ حق ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے انہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی وفادار ہو، عزت کرنے والی ہو، ان کا حق دینے والی ہو، ان کی خدماتوں کو انجام دینے والی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہو رہا ہے۔ 95% ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمانوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کا دین پڑھاتے، اللہ کا دین سکھاتے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سمجھاتے، ان کی زندگی سمجھاتے، ان کی شریعت پاک کی اگر ہم تعلیم دیتے، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے، ان کی زندگی میں ہم قرآن کو داخل کرتے، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا ادب کس طرح کرنا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اس کے حکم کو کس طرح پورا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وفادار کیسے بننا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی، تو آج ہمارے بچوں کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ والدین کیا ہیں، ان کا ادب و احترام کیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی شریعت پاک نے یہ بتایا ہے کہ والدین کیا ہیں، اللہ کی کیا نعمت ہیں۔ والدین کا ہونا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ نے والدین دیے ہوں اور اس نے ان کی خدمت نہ کی ہو، وہ بد نصیب شخص ہے۔ یا جس کو اللہ نے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہو اور وہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، رمضان المبارک کا حق ادا نہ کرے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم و تربیت دیتے تو انشاءاللہ آج یہ وقت ہی نہ آتا کہ ہمیں اتنے لمبے بیانات اور اتنی لمبی تقریریں کرنی پڑتی۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ان راتوں کے اندر، رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ سے خوب رو رو کر معافی تلافی کرنی ہے اور اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنانا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی دیندار ہوں گی۔ یہ عہد و پیمان کر لیجئے کہ اس راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب رو رو کر راضی کرنا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے ہی میں اپنی مغفرت اللہ سے کرا لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور حرام کام کرنے والوں کی دعائیں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے حرام کاموں سے توبہ کریں اور روزے کی حالت میں اپنی نگاہوں کی، شرمگاہوں کی، کانوں کی حفاظت کریں۔ بازاروں کی زینت نہ بنے۔ تمام بہنوں سے
بیٹیوں سے درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بے وجہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بازاروں کی زینت نہ بنیں، بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر پردہ قائم کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، اس لیے وقت بہت کم ہوتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے اگر ہمت صحت عطا فرمائی تو بہت جلدی آپ کی خدمت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ سبھی حضرات کو یہ بتا دوں کہ میں کافی عرصے سے بیمار و کمزور چل رہا ہوں۔ اللہ سے میرے لیے اچھی صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تاکہ آپ کی خدمت اسی طرح انجام دیتا رہوں۔ سبھی حضرات سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے یہ التجا ہے، جو بھی حضرات کے سامنے میرا یہ بیان آئے اس کو پورا سنیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور میرے بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر ایک شخص نے بھی اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔